بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحو میر میں ہمارا 43واں سبق ہے، جس میں ہم افعال مدح و ذم کی تفصیل پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: افعال مدح و ذم کی تعریف، افعال مدح و ذم کی تعداد، افعال مدح و ذم کا عمل، مخصوص بالمدح و ذم کی تعریف، افعال مدح و ذم کے فاعل کی شرائط، حبذا کا فاعل، مخصوص بالمدح و ذم کا تثنیہ اور جمع ہونا، مخصوص بالمدح و ذم کا فعل و فاعل پر تقدیم، افعال مدح و ذم کی ممکنہ تراکیب، افعال مدح و ذم کا غیر متصرف ہونا، مخصوص بالمدح و ذم کا حذف ہونا، اور آخر میں جملہ انشائیہ ہونا، اور ان افعال میں اجرا بمعنی ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے افعال مدح و ذم کی تعریف، تعداد اور عمل۔ تعریف افعال مدح و ذم کی یہ ہے کہ مدح کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا، اور ذم کا لغوی معنی ہے برائی بیان کرنا۔ اصطلاح میں افعال مدح و ذم ان افعال کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف یا برائی بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ یہ وہ افعال ہیں جو کسی کی تعریف یا برائی بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ افعال مدح و ذم کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ افعال تعداد میں 4 ہیں: 2 مدح کے لیے، نعمہ اور حبذا، اور اس کا مطلب ہے اچھا ہے وہ۔ تو یہ دونوں تعریف کے لیے ہیں، خواہ وہ مدحوح تعریف کے لائق ہو یا نہ ہو۔ اور 2 افعال ذم کے لیے ہیں، جو کہ بئسا اور ساء ہے، اور ان کا مطلب ہے برا ہے وہ، خواہ وہ مذمت کے لائق ہو یا نہ ہو۔ ساء کا معنی ہے برا ہونا، برا لگنا، بگاڑنا۔ افعال مدح و ذم کا عمل۔ عمل ان افعال کا یہ ہے کہ یہ افعال فاعل کو رفع دیتے ہیں، جیسے نعم الرجل زید۔ تو اس مثال میں نعمہ نے، جو کہ فعل ہے مدح کے لیے، اس نے اپنے فاعل الرجل کو رفع دیا ہوا ہے۔ تو افعال مدح و ذم جو ہے یہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں۔ تو افعال مدح و ذم کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مدح کے لیے اور دوسرا ذم کے لیے۔ جو مدح کے لیے 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں، 2 افعال استعمال ہوتے ہیں، نعمہ اور حبذا، جبکہ ذم کے لیے بھی 2 افعال استعمال ہوتے ہیں، جو کہ بئسا اور ساء ہے۔ مخصوص بالمدح و ذم کی تعریف اور مثالیں۔ مخصوص بالمدح، جس چیز کی مدح کی جائے، یعنی افعال مدح کے فاعل کے بعد والے اسم کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں۔ جیسے
نعم الرجل زید، زید اچھا آدمی ہے، اس میں زید محسوس بالمدح ہے۔ اسی طرح حبذا بکر، خوش ہے وہ بکر، تو اس میں بکر مخصوص بالمدح ہے۔ مخصوص بالذم، جس چیز کی برائی بیان کی جائے، یعنی افعال ذم کے فاعل کے بعد والے اسم کو مخصوص بالذم کہتے ہیں، جیسے ساء الرجل عمر، عمر برا آدمی ہے، تو یہاں پر عمر جو ہے یہ مخصوص بالذم ہے۔ اسی طرح بئست المرأۃ ہند، ہند بری عورت ہے، تو اس میں ہند مخصوص بالذم ہے۔ تو ایک ہے مخصوص بالمدح اور دوسرا ہے مخصوص بالذم، یعنی جس کی تعریف کی جائے اسے مخصوص بالمدح کہتے ہیں، اور جس کی برائی بیان کی جائے اسے مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ افعال مدح و ذم کے فاعل کی شرائط: حبذا کے علاوہ باقی افعال مدح و ذم ان کے فاعل کے لیے چند شرائط ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں: سب سے پہلی شرط کہ فاعل معرف باللام ہو، جیسے نعم الرجل زید، زید مرد ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے، تو یہاں پر الرجل فاعل ہے نعم فعل کے لیے، اور الرجل پر الف لام آیا ہے، معرف باللام ہے۔ اسی طرح ساء الرجل زید، بئس الرجل زید، زید برا آدمی ہے، تو یہاں پر بئس فعل ہے اور الرجل اس کے لیے فاعل ہے جو کہ محرف باللام ہے۔ دوسری شرط فاعل کے لیے وہ یہ ہے کہ فاعل مضاف ہو معرف باللام کی طرف، جیسے نعم صاحب القوم زید، زید قوم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے، تو یہاں پر صاحب القومی مضاف اور مضاف الیہ ہے، جو کہ مضاف ہے معرف باللام کی طرف۔ اسی طرح ساء غلام الرجل زید، بئس غلام الرجل زید۔ تیسری شرط فاعل کے لیے وہ یہ ہے کہ فاعل ضمیر مستتر مبہم ہو، جس کی تمیز اسم نکرہ منصوب آئے، جیسے نعم رجلا زید، زید مرد ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے، تو اب یہاں پر اس میں نعم فعل ہے اور نعم کا فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر مستتر ہے، اور رجلا منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہوا مبہم ہے کہ نعمہ کے اندر جو ضمیر نکالیں گے ہوا کہ وہ بہت اچھا ہے، تو ہوا مبہم ہے، اور اس سے ابہام دور کرنے کے لیے منصوب رجلن لایا جائے گا جو کہ تمیز ہے، جو اس سے ابہام دور کرتا ہے۔ اسی طرح ساء شراب الحمر، تو یہاں پر ساء میں ہوا کی ضمیر نکالیں گے جو کہ مبہم ہوگا، اور اس کے لیے تمیز شرابن منصوب ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فاعل ما موصولہ ہو، جیسے
نعم ما یتصف بہ الانسان الجود یا بئس ما یتصف بہ الانسان الاسراف. تو یہاں پر فاعل جو ہے وہ ما موصولہ کے ساتھ ہے. یہاں پر ایک بات اہم ہے کہ کبھی نعمہ کے آخر میں ما نکرہ بھی لاحق ہوتی ہے جو بمعنی ای شیئن ہوتی ہے، جیسے نعم ما ہی اے نعم ما، یعنی نعم رجلا اے نعم شیئن ہی. نعمہ کی ترکیب یہ اصل میں نعمہ اور ما سے مرکب ہے. اس میں ما فاعل کا کام دیتا ہے اور اس کا مخصوص اس کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے نعم ما ہیا، وہ عورت اچھی ہے. جو نعمہ کا لفظ ہے یہ نعمہ اور ما سے مرکب ہے اور اس میں جو ما ہے یہ فاعل کا کام دیتا ہے اور جو مخصوص بالمدح یا ذم ہوتا ہے وہ اس کے بعد آتا ہے، جیسے نعم ما ہیا، وہ عورت اچھی ہے. حبذا کا فاعل، حبذا کا فاعل ہمیشہ ذا ہوتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ واحد مذکر ہوتا ہے. البتہ نعمہ وغیرہ کا فاعل واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہوتا رہتا ہے. اس کے فاعل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جیسے حبذا زید، تو اس میں حبہ فعل مدح ہے، ذا فاعل ہے اور زید محسوس بالمدح ہے. حبذا میں فاعل کے بعد کبھی پہلے حال آتا ہے، کبھی تمیز، اور پھر وہ حال یا تمیز جو ہے وہ ذا سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر تمیز کی مثال حبذا رجلا زید، حبذا زید رجلا. تو یہاں پر رجلا جو تمیز آیا ہے یہ ذا کے لیے ہے کہ ذا میں ابہام ہے اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لایا گیا ہے. اسی طرح حبذا راکبا زید، تو یہاں پر یہ حال کی مثال ہے، راکبا اس میں حال ہے. اسی طرح دوسری مثال حبذا زید راکبا، تو ان دونوں مثالوں میں راکبا جو ہے یہ حال ہے اور ذا جو کہ حبذا کے لیے فاعل واقع ہو رہا تھا لیکن یہاں پر یہ ذوالحال ہے. حبہ فعل، ذا ذوالحال، راکبا حال، پھر حال ذوالحال مل کر یہ فاعل ہو جائے گی حبذا فعل کے لیے. مخصوص بالمدح و ذم کا اپنے فعل و فاعل سے مقدم ہونا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخصوص بالمدح و ذم اپنے فعل و فاعل سے مقدم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حبذا کے علاوہ باقیوں میں مخصوص یعنی مخصوص بالمدح و ذم مقدم ہوتا ہے، جیسے ابو بکر نعم الرجل، اسی طرح زید نعم الرجل. اس صورت میں مخصوص بالمدح و ذم مبتدا ہوگا اور باقی پورا جملہ خبر ہوگا، یعنی نعم الرجل یہ خبر ہے اور اس سے ماقبل ابو بکر یا زید یہ مبتدا ہوگا. مخصوص بالمدح و ذم کا تثنیہ اور جمع ہونا. مخصوص بالمدح و ذم فاعل کے مطابق واحد، تثنیہ، جمع اور اسی طرح مذکر اور مؤنث بنتے ہیں، جیسے نعم الرجل زید، اسی طرح نعم الرجلان زیدان. تو یہ تثنیہ کی مثال ہوئی. مؤنث کی مثال، واحد مؤنث کی مثال نعمت المرأۃ ہند،
इसी तरह तस्निया मुअन्नस की मिसाल निअमतिल मरअतानी हिंदानी, निअमतिल मरअतानी अल हिंदानी। और जमा की मिसाल निअमतिन निसाउल हिंदातो। लेकिन जहाँ तक हब्बज़ा का ताल्लुक है तो उसका फ़ाइल हमेशा ज़ा होता है, वहाँ पर वाहिद तस्निया जमा या मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता। हब्बज़ा का फ़ाइल हमेशा इसके साथ मुंसलिक ज़ा होता है। अफ़आल मदहुज़म की मुमकिना तराकीब, इनकी कई तरकीबें होती है। मिसाल के तौर पर निअमर रजुलु ज़ैदुन। अब हम इसकी मुमकिना तराकीब देखेंगे। पहली तरकीब इसकी यूं हो सकती है कि इसमें निअमा जो है ये फ़ेल है और रजुलु इसके लिए फ़ाइल है। फिर ये दोनों फ़ेल और फ़ाइल मिलकर खबर मुक़द्दम। और ज़ैदुन मख़सूस बिलमदह मुब्तदाई मुअख्खर। फिर मुब्तदाई मुअख्खर अपनी खबर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इंशाइया इस्मिया हुआ। दूसरी मुमकिना तरकीब यह है कि फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला इंशाइया फ़ेलिया हुआ और ज़ैदुन महसूस बिलमदह खबर है मुब्तदाई महज़ूब हुआ की। यानी ये पहला तो निअमर रजुलु, ये तो अलग से जुमला इंशाइया फ़ेलिया हुआ और पर इसके बाद हुआ महज़ूब मानेंगे, मुब्तदा महज़ूब हुआ ज़ैदुन। निअमर रजुलु हुआ ज़ैदुन, तो हुआ इसमें मुब्तदा महज़ूब और ज़ैदुन इसके लिए खबर हो जाएगी। तो फिर ये दोनों मुब्तदा महज़ूब अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तीसरी मुमकिना तरकीब निअमर रजुलु ज़ैदुन। अब यहाँ पर नेमा फ़ेल मदह और रजुलु मुबय्यन और ज़ैदुन महसूस बिलमदह अत्ब बयान मुबय्यन। फिर अत्ब बयान अपने मुबय्यन के साथ मिलकर फ़ाइल हुआ फ़ेल मदह नेमा के लिए। यानी यहाँ पर ये मुबय्यन और अत्ब बयान होंगे और फिर ये दोनों मिलकर फ़ाइल हो जाएंगे नेमा फ़ेल के लिए। चौथी मुमकिना तरकीब यह है कि निअमर रजुलु को अलग से जुमला इंशाइया फ़ेलिया बनाया जाए। यानी निअमा फ़ेल और रजुलु फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला इंशाइया फ़ेलिया हुआ। जबकि ज़ैदुन महसूस बिलमदह मुब्तदा और इसके लिए खबर महसूब निकाले जो कि ममदूहुन है। निअमर रजुलु ज़ैदुन ममदूहुन, तो यहाँ पर ज़ैदुन महसूस बिलमदह मुब्तदा और इसकी खबर महसूब ममदूहुन होगी और फिर ये दोनों मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया हो जाएगी। तो मुमकिन तराकीब अफ़आल मदहुज़म की कई है। हम यहाँ पर पहली तरकीब को इस्तेमाल करेंगे आगे, जिसमें हम नेमा को फ़ेल और रजुल को इसके लिए फ़ाइल बना देंगे और फिर ये दोनों मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर खबर मुक़द्दम और ज़ैदुन को इसके लिए मुब्तदा मुअख्खर बनाएंगे। अफ़आल मदहुज़म गैर मुतसर्रिफ़ हैं। ये अफ़आल गैर मुतसर्रिफ़ हैं। इनमें हब्बज़ा के अलावा बकिया तीनों अफ़आल से सिर्फ माजी के सिगे आते हैं, जबकि हब्बज़ा से और कोई सिगा नहीं आता, जैसे हब्बज़ा हिंदुन। और बाकी अफ़आल में भी ताई तानीस के लाहिक करने के सिवा और कोई गर्दान नहीं आता, जैसे नेअमत, साअत, बिअसत। तो यहाँ पर आखिर में ताई तानीस आई है, इसके अलावा इसकी कोई और गर्दान नहीं आती। महसूस बिलमदहुज़म का हज़फ होना, करीना की वजह से महसूस का हज़फ करना जायज़ है, जैसे इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब।
اے ایوب، ایوب علیہ السلام اچھا بندہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اے اللہ، اللہ اچھا آقا اور اچھا مددگار ہے. اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی و نعم الوکیل ہوا جو کہ اللہ کی طرف راجع ہے. افعال مدح و ذم کا جملہ خبریہ ہونا یا انشائیہ ہونا، یہ جملہ خبریہ ہوگی یا انشائیہ ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جملہ انشائیہ میں داخل ہیں، کیونکہ ان میں گویا کہ متکلم لفظ نعمہ کے ساتھ انشاء مدح کر رہا ہے. متکلم لفظ نعمہ یا حبذا کے ساتھ انشاء کر رہا ہے مدح کی یا ذم کی، تو اس وجہ سے یہ جملہ انشائیہ میں داخل ہے. اجرا بمعنی ترکیب. سا الرجل تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا آدمی برا ہے. اب یہاں پر سا فعل ذم، الرجل اس کے لیے فاعل ہوا. یہ دونوں فعل اور فاعل مل کر خبر مقدم. تارک الصلاۃ، تارک مضاف اور الصلاۃ مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مخصوص بضم ہو کر مبتدائی مؤخر، مبتدائی مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. بئس المہاد جہنم، جہنم برا ٹھکانہ ہے. بئس فعل ذم، المہاد فاعل اس کے لیے، پھر فاعل فعل مل کر یہ دونوں خبر مقدم ہو جائے گی. جہنم یہ مخصوص بالضم مبتدائی مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. بئس العالم غیر عامل علی علمہ، برا ہے عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. اب یہاں پر بئس فعل ذم، العالم اس کے لیے فاعل، پھر یہ دونوں مل کر خبر مقدم. غیر عامل، غیر مضاف اور عامل یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن آگے اعلی علم ہی کی وجہ سے ہم اس کو عامل بروزن فاعل، اس میں فاعل شبہ فعل مانیں گے اور اس میں ہوا ضمیر نکالیں گے جس کے لیے فاعل بنے گا. پھر آگے اعلی جارہ، علم ہی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور. یہاں پر علم مضاف ہے اور ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مجرور محلن. یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس سے ما قبل اعلی جارہ کے لیے مجرور ہوا. جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گی شبہ فعل عامل کے ساتھ. شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر اس سے ما قبل غیروں کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گی، اور پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ آخر میں مل کر یہ مخصوص بضم ہو کر مبتدائی مؤخر، مبتدائی مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. اب ان جملوں کی ترکیب خود کریں.